इंतहाई सबक उस कहानियाँ सुनिएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला पे तवक्कल की कहानी है। मियाँ बीवी जब निकले हैं घर से हज के लिए, रियाद से निकले हज के लिए, वो काफिले चलते थे, काफिलों में हज पे पहुंचते थे। ये उस वक्त की कहानी है जब सऊदी अरब एडवांस नहीं था। जब पहुंचे ना वो ताइफ के पास, तो उसकी जो बीवी है ना वो हामला थी, पेट से थी। उसने अपने शोहर से कहा बस भाई आगे नहीं चल सकती, अब लगता है कोई वक्त नज़दीक आ गया है, तो लिहाजा यहीं को बंदोबस्त करो। अब उसका शोहर परेशान कि यहाँ पे कहाँ पे देखूँ बंदोबस्त। वो ताइफ के पास पहुंचे थे तो उन्होंने ना एक घर देखा। उस बंदे ने जाके घर पे दस्तक दी। वहां से उसी की उम्र का एक आदमी निकल के आया। उसे सलामदा हुई, सलामदा लेने के बाद कहता है कि ऐसा मेरे साथ मेरी बीवी है, अगर आप अपनी ख्वातीन को भेजें तो मेरी बीवी को अंदर ले जाएं, उसको तकलीफ हुई है, जचगी में है वो कहता है ठीक है। वो अंदर अपनी ख्वातीन को बताता है, ख्वातीन निकल के आती 4-5, वो उसको बीवी को अंदर ले जाती हैं। तो जो बीवी को अंदर लेके जाती हैं, जो मोहल्ले की दाई शाही जो सिस्टम था पहले वक्त में, उसको बुलाती हैं। वो काफ़ी कोशिश करती हैं, तो उसकी एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होती है और बीवी फोत हो जाती है। अब उसको बताते हैं भाई तुम्हारी बीवी तो जो सा ना फोत हो गई है। वो इन्ना लिल्लाह राजिऊन कहते हैं सब। वो उससे दुखी होके उसे ताज़ियत करते हैं, अफसोस करते हैं। अब वो बड़ा परेशान, वहाँ 2 दिन 3 दिन रुका, काफिला चला गया था। अब वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं घर से निकला हूँ उम्रे के लिए, मैंने एहराम हज के लिए एहराम बांधा हुआ है, तो क्या करूँ। तो जो है ना उसकी बेटी के साथ उसको इसे कहाँ लेके घूमता रहूँगा। तो जो शख्स था ना वो उसके पास आया, वो उसे कहता है ऐसा करें आप सुकून से जाएं हज पे, हज करके जब वापस आ जाएंगे ना आपकी बेटी को हम संभाल लेंगे, हमसे आप बेटी ले जाना आगे। वो कहता है ये तो आपने बड़ा अच्छी अच्छी बात बताई है, चलो बेटी को अपने पास रखो, मैं हज पे जा रहा हूँ, वापसी में बेटी ले लूँगा। उनका शुक्रिया अदा करता है और हंसी खुशी वहाँ चला जाता है। जाता है, हज करता है। हज करने के बाद जो वापस आता है, ताइफ में पहुँचता है, उसी घर में जाके दस्तक देता है। वो शख्स निकलता है और बिठाता है मजलिस में, कहवा चाय पानी वगैरह बंदोबस्त होता है, खाने का बंदोबस्त करता है। सारे काम करने के बाद वो इंतज़ार में था कि मेरी बेटी को लेके आए। अब वो उसे पूछता है जी लाएं जी मेरी बेटी को, अब मैंने यहाँ से वापस निकलना है। अब वो शख्स ना मुंह बना के बैठ गया, परेशान। वो कहता क्या हुआ, वो कुछ बताए ना और ना उसके चेहरे पे परेशानी साफ नजर आए। वो कहता हुआ क्या है। कहता है यार मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। कहता हूँ बात साफ साफ बताएं हुआ क्या है। कहता आपकी बीवी तो मर गई थी, उसके आपके जाने के 2 दिन बाद आपकी बेटी मर गई। अब वो क्या करता, सब्र करा था ना। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन कहा और सब्र किया। अब कहता है चलो मुझको अपनी बेटी की कब्र ही दिखा दो। वो ले गया कब्र पे, एक छोटी सी ताज़ा सी कब्र थी, वो दिखाई ये कब्र है आपकी बेटी की। लो जी वहाँ पे वो कब्र पे अपनी बेटी के लिए दुआ जो करनी थी कर आके ना वो वापस चला गया रियाद की तरफ। अब रियाद चला गया और उसकी ना उस बीवी से 2 बेटे भी थे पहले। अब वो बेटे उसके जो उनसे थे बड़े हुए, उन बेटों की शादी हो गई। शादी के बाद उसका जो उनका बेटे का बेटा हुआ, यानी कि इस शख्स का पोता जो हुआ, ये रियाद में फिर रियाद एडवांस हो गया। जब वो था शादी वो उम्रे पे हज पे गया था, उस टाइम उसकी उम्र थी वही 25 साल। अब उस बूढ़े शख्स की उम्र हो गई है 80 साल। अब उसका जो पोता है वो कॉलेज में पढ़ रहा है। उसका एक दोस्त होता है कॉलेज में, उससे बड़ी फ्रैंकनेस होती है, बड़ा भाई बना होता है उसका। और वो भी ताइफ से रियाद पढ़ने के लिए गया होता है, दोनों की दोस्ती बहुत हो जाती है। तो ये कहता है चलो मैं तुम रियाद में ही हूँ तो मैं अपने घर लेके जाता हूँ, अपने फैमिली से मिलाता हूँ, अपने दादा से मिलाता हूँ। वो दादा से बड़ा अटैच था। जब गया दादा से कहा मैं अपने दोस्त को लेके आया हूँ, उससे मिलें आप, बड़ा अच्छा लड़का है। वो दादा सामने जब बैठा है तो दादा उसको देखता है ऊपर से नीचे तक, नैन नक्श देखता है, गौर करता है, चश्मा लेके आता है, चश्मा लगा के गौर से देखता है, परेशान होकर ना अंदर चला जाता है। इतने में दोनों दोस्त होता चले जाते हैं घूमने फिरने। अब ना ये जो दादा है अपने पोते को फोन करता है कि जो तुम्हारा दोस्त है इससे पूछो तुम फलां इब्ने फलां को जानते हो।
ان کا نام بتایا اس نے دادا نے. اس نے کہا اپنے دوست سے پوچھا ہاں بھائی میرے دادا کو پوچھ رہے ہیں تم فلاں ابن فلاں کو جانتے ہو؟ تو لڑکے نے کہا ہاں کیوں نہیں جانتا میرے دادا ہیں وہ. کہتا ٹھیک ہے. وہ پھر دادا کہتا ہے کہ اس سے پوچھو اس کے پاس دادے کا فون نمبر ہے. پوچھتا ہے تمہارے پاس دادے کا فون نمبر ہے؟ کہتا ہے. نمبر لے لو اس سے. نمبر لے لیا تو یہ دوست چلا گیا اور یہ پوتا گھر آ گیا اس کو چھوڑ کے. اب دادا اس سے پوتے سے اگلے دن صبح کہتا ہے چلو گاڑی نکالو ہم طائف جائیں گے. تو پوتا کہتا عمرے پہ جانا ہے؟ طائف سے آگے میقات ہے نا، میقات سے احرام باندھتے ہیں اس لیے پوچھا اس نے. کہتا نہیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. چلو گاڑی لے کے پہنچتے ہیں وہاں پہ. اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد دادا جو سا نا اس گھر میں دستک دیتا ہے. ہاں اس سے پہلے فون کرتا ہے، اس شخص کو فون کرتا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں؟ کہتا ہاں جی گھر پہ ہوں. کہتا ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں مہمان بن کے. وہ کہتا ہے ویلکم جی مرحبا آئیں جی. پہنچے وہاں پہ اس نے مہمان خانے میں چائے کاوا مندی شندی سب کا بندوبست کیا ہوا تھا. دونوں پہچانتے نہیں ہیں، یہ تو پہچانتا ہے جو ریاض سے گیا بوڑھا. اب اس کی عمر بھی 80 سال ہو گئی ہے، اس بندے کی عمر بھی 80 سال ہو گئی ہے. تو جی ملے ہیں. اب وہ پوچھتا ہے جو ریاض سے آیا بوڑھا اپنے پوتے کے ساتھ آیا، پوچھتا مجھ کو پہچانا ہے؟ کہتا نہیں پہچانا. کہ چلو ٹھیک ہے کھانا شانا کھاتے ہیں پھر تمہیں بتاتا ہوں میں. کھانا کھایا کاوا شاوا پی گیا ریلیکس کیا پھر پوچھا مجھے پہچانا ہے؟ کہتا ہے یار نہیں پہچانا. کہتا ہے اتنے سال پہلے میں اور میری بیوی حج پہ جا رہے تھے. میری بیوی کو درد ہوا تھا زچگی کا اور میری بیوی فوت ہو گئی تھی اور میری بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا آپ نے کہا تھا فوت ہو گئی ہے. وہ کہتا ہاں تم ہے؟ وہ ہاں جی میں ہوں. وہ لو جی اٹھتا ہے اس کا ماتھا چومتا ہے گلے لگاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. اتنا خوش ہونے کے بعد نا پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں کوا پی رہے ہیں. اب وہ پوتا ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہے میرا دادا سٹوری کیا سنا رہا ہے. اب وہ جو دادا ریاض سے آیا تھا دادا کہتا ہے بھائی تمہیں کعبے کی قسم ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تجھے قرآن کی قسم ہے جھوٹ نہیں بولنا، تجھے اللہ کی قسم ہے جھوٹ نہیں بولنا. 3 قسمیں دینے کے بعد کہتا ہے سچ سچ بتاؤ کیا میری بیٹی فوت ہو گئی تھی کہ زندہ ہے؟ وہ آدمی خاموش، جو مسکرا رہا تھا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا چہرے پہ جناب، وہ ایک دم پسینہ آ گیا. اب وہ کہتا ہے جلدی بتاؤ. وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ آج یقین سے ایمان سے کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے. کہتا ہے اچھا کہاں ہے میری بیٹی؟ کہتا ہے اسی گھر میں ہے. کہتا ہے تو نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور کس قبر پہ لے کے گیا تھا تو مجھ کو؟ وہ کہتا ہے تمہارے جانے کے بعد جو وہ بیٹی تھی تمہاری اس سے ہم کو بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور میری بیوی کو بیٹا پیدا ہوا تھا، بیٹا پیدا ہونے کے 2 دن بعد فوت ہو گیا. اب وہ تمہاری بیٹی نے میری بیوی نے اس کو پالا پوسا جب تک تم حج سے واپس آیا. تو اپنے بیٹے کی تو قبر بنائی تھی ہم نے چھوٹی سی. تو میری بیوی کہتی ہے ہم جو بندہ اجنبی گیا ہے حج پہ اس کو واپسی پہ کہہ دیں گے کہ تمہاری بیٹی فوت ہو گئی ہے، ہم یہ جو اس کی بیٹی اس کو واپس نہیں کریں گے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو کیا دکھائیں گے؟ کہتا ہے اپنے بیٹے کی قبر دکھا دیں گے. تو جی میاں بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا. فیصلہ بیوی نے کیا اور میاں نے اس میں حامی بھر لی. کہتا ہم نے جب تم واپس آیا تم کو کہا، تم نے بھی یقین کر لیا، تم قبر بھی دیکھی، تم چلے گئے. پر مجھے حیرانگی ہے کہ تم نے اتنے سال بعد آج کیسے معلوم پڑا اور کیسے یہاں تک پہنچ گئے تم؟ وہ کہتا ہے اپنے دوست سے کہتا ہے جو اس کا دادے کے ساتھ جو پوتا تھا نا اس سے کہتا ہے جو تمہارا دوست آیا تھا. کہتا ہاں. کہتا وہ اس کا پوتا ہے، اس کا پوتا ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے. وہ بچہ حیران پریشان، جو اس کا دوست ہے بیسٹ فرینڈ اس کا کزن ہے. اب وہ کہتا ہے یہ اپنے دوست کو میرے گھر لے کے آیا. جب میں دوست کو دیکھتا ہوں کو سیم ٹو سیم میری بیوی کی فوٹو کاپی تھا. بس میں وہیں پہ پریشان ہو گیا. میں اس بچے کو دیکھتا ہوں غور کرتا ہوں، پھر میں اینک لگا کے دیکھتا ہوں اس کے قد کاٹھی نین نقش، اور مجھ کو ایک شک پڑا
تو میں نے اپنے اس ٹائم بھی شک تھا کہ میری بیٹی پتہ نہیں فوت ہوئی کہ نہیں، لیکن میں اللہ کی رضا سمجھ کے آ گیا تھا۔ پھر جب میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ اس کو پوچھو فلاں ابن فلاں فلاں کو جانتے ہو، تو اس بچے نے کہا میرا دادا ہے، یعنی کہ آپ کے بارے میں کہا۔ تو مجھے یقین ہو گیا یہ ہو نہ ہو یہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، یعنی آپ نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، میری بیٹی زندہ ہے، مری نہیں ہے، اور یہ اس کا بچہ ہے۔ اور وہاں پہ جناب اب وہ کہتا ہے جلدی بلاؤ میری بیٹی کو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بوڑھا شخص گیا ہے اندر اس کی بیٹی، اس کی عمر اس ٹائم 50 سال ہو رہی تھی بیٹی کی بھی۔ اسے جا کے کہتا ہے کہ تمہاری جو ماں مر چکی ہے، اس کی بھی ماں جو ہے مر چکی ہے، جو ستیلی ماں ہے اس کی، جس کو اپنی سگی ماں سمجھتی تھی۔ کہتا جو تمہاری ماں ہے نا وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ کہتا میں بیٹا جو تم کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، تحمل سے صبر سے سننا، ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، ہم تم سے جھوٹ بولا ہے۔ بیٹی سارے کام چھوڑ کے باپ کے پاس بیٹھ گئی، باپ سے کہتی بولے، کہتا تمہارا میں باپ جو ہوں نا، میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں، جو تمہاری ماں مر گئی ہے نا وہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے۔ لڑکی کا ویسے بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، پریشان ہے کہ میرا باپ اتنے سال بعد کیا کہہ رہا ہے۔ کہ تمہارا سگا باپ ہے، گھر کے باہر مجلس میں بیٹھا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تمہارا سگا باپ ہے۔ اب لڑکی نے یہ سننا ہے تو لڑکی نا بے ہوش ہو گئی، صدمے سے بے ہوش ہو گئی، خوشی سے یا صدمے سے۔ ایک صدمہ تھا کہ اس کے سگے ماں باپ جن کو سگا سمجھتی تھی اس کے سگے ماں باپ نہیں ہے، اور جو سگا ماں باپ ہے وہ باہر بیٹھا ہے۔ اب نا جب لڑکی 3 دن ہسپتال میں بے ہوش رہی ہے، وہ جب 3 دن ہسپتال میں بے ہوش رہی ہے، جو اس کا سگا باپ ہے اس کے سرانے بیٹھ کے سورت فاتحہ کل دعائیں پڑھتا رہا۔ جب تیسرے دن لڑکی کو ہوش آیا ہے تو لڑکی نے دیکھا کہ اس کے سرانے پہ ایک اجنبی بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ اس نے فوراً اپنے منہ پردہ کر لیا۔ وہ کہتا ہے بیٹی پردہ مت کر دو مجھ سے، میں تیرا باپ ہوں، میں وہ بد نصیب باپ ہوں جو تمہیں کھلا نہیں سکا، تمہارے سے مستی نہیں کر سکا، شرارتیں نہیں کر سکا۔ وہ بیٹی کو جو اس کا دوسرا جو باپ تھا، جو ستیلا باپ تھا، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ اشارے کرتا ہے واقعی تیرا باپ ہے۔ وہ گلے ملے ہیں، اتنے سال بعد وہ جناب ملتے ہیں گلے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسے نواسیاں کو، سب کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ وہاں پہ ریاض میں سب ہنسی خوشی رہتے ہیں اس گھر میں آ کے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مسبب الاسباب ہے۔ وہ جو پرانے لوگ تھے وہ بڑے دور اندیش تھے، وہ کہاں سے کڑی نکال کے وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ بالکل ریئل سٹوری ہے سعودی عرب کی، 2 عرب خاندانوں کی سٹوری ہے۔ یہ اس وقت کی سٹوری ہے جب سعودی عرب اتنا ایڈوانس نہیں تھا، قافلے چلتے تھے اونٹوں پہ یا گاڑیوں پہ چلتے تھے، اور حج پہ آتے تھے، وہ حج پہ نکلتے تھے مہینہ پہلے نکلتے تھے، تو اس ٹائم ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔